أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ یہ نہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ رہ گزر میں ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے ہیں، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پانی میسر نہ آئے، تو پاک زمین سے کام لو، اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 43 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں بہت سے احکامات آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات شروع کی گئی ہے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ بعض شیطان صفت لوگ اس قسم کی آیتوں کا ایک حصہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں، جیسا کہ آیت کا شروع کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اگر کوئی اتنا حصہ کسی کو سنا دے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز مت پڑھو، اس لیے حکم کو سمجھنے کے لیے نہ صرف پوری آیت بلکہ اس سے متعلق دیگر آیات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور اس سے متعلقہ احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تشریحات، اس کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس کے بارے میں ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر اس کا علم حاصل کرے، اپنے آپ اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، جیسا کہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر قرآن سیکھ لیں گے۔ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر معمولی دنیا کی کوئی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے، آپ یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، جوائن کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور قرآن جیسا کلام، اللہ کا انتہائی اعلیٰ درجے کا کلام، اس جیسا کلام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو سیکھنے کے لیے اتنی غفلت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کس و ناکس، چاہے کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، کہیں سے کچھ انفارمیشن مل گئی اور یہ سمجھ لیے کہ بس ہم قرآن کو سیکھ لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اگر کریں گے تو اسی قسم سے گمراہی ہو جائے گی، لوگ بیوقوف بنا دیں گے۔ تو اس میں بات جو شروع ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس میں سکارا کا جو لفظ آیا ہے وہ نشے کے لیے آیا ہے۔ نشہ ہر قسم کا نشہ، نہ صرف شراب کا نشہ بلکہ جتنی چیزوں سے نشہ ہو سکتا ہے انسان کو، وہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور اگر کسی چیز سے کہ زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے تو اس کے کم پینا بھی حرام ہے۔ شراب اور نشے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ سینڈی ہو، چاہے وہ بیئر ہو، چاہے وہ وائٹنر ہو، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب جس سے نشہ ہو سکتا ہے وہ سب کے سب حرام ہے۔ اس حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ احکامات کو شریعت اسلامیہ میں آسان کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، تاکہ وہ اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف شراب کی حرمت کے سلسلے میں بلکہ نماز کے قائم کرنے کے سلسلے میں بھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی، روزہ کے فرضیت کے سلسلے میں بھی احکامات شروع میں نرم آئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ تعالیٰ اس کو نافذ فرمائے۔ یہاں پر بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام ملک عرب اس وقت شراب نوشی کا عام طور پر عادی تھا،
جس وقت قرآن کا نزول شروع ہوا ان کی گٹھی میں بھرا ہوا تھا شراب اور نشہ، اور ساری قوم اس خبیث عادت میں مبتلا تھی اور ملوث تھی، سوائے چند لوگوں کے جو سلیم الفطرت تھے، جن کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ اس خبیث چیز کے قریب نہیں جاتے تھے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، کہ جنہوں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا نبوت سے پہلے بھی، اور بھی کچھ حضرات تھے ایسے ہی جنہوں نے شراب نہیں پی تھی اس وقت بھی جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس آیت میں جو پیغام، جو حکم دیا گیا ہے، اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شراب کا نشہ جو ہے یا کوئی بھی چیز کا نشہ جو انسان جو ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے تو ایکائک اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرحلے وار اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت نازل فرمائی۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پہلا حکم اس سلسلے کا جو آیا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، جب سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، تو کہا گیا کہ فرما دیجئے کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں فائدے سے۔ کسی بھی چیز کو جانچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ اللہ تعالیٰ نے تو رکھا ہے، لیکن اس میں اگر نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو تو اس چیز کو شریعت اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، جو انسانیت کے لیے جو ہے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس میں اس کی خرابی کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا پہلے حکم میں کہ اس میں کچھ اچھائیاں اور فائدہ بھی ہے لیکن خرابیاں اور نقصانات زیادہ ہیں، یہ بتا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس سلسلے کی دوسری آیت یہاں پر نازل ہوئی کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو شراب مت پیو۔ آپ دیکھیے کہ تدریجاً گریجولی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، کیونکہ اگر ایک بار کی اگر شراب کی حرمت نازل کر دی جاتی تو حکموں کی تعمیل کرنا مشکل ہو جاتا۔ لوگ اتنے عادی تھے کہ حکم کی تعمیل نہیں کر پاتے زیادہ تر لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ آمدہ کیا اس طریقے سے کہ پہلے اس کی خرابی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ شراب میں کچھ فائدے ہیں بے شک لیکن اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور پھر دوسرے اس سلسلے کی آیت اس میں یہاں پر جو آئی ہے اس میں یہ بتا دیا گیا کہ حالت نشے میں تم نماز مت پڑھو، اس کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو یہ احساس ہوا کہ جو چیز ہمیں نماز سے روک رہی ہے، اس سے دور کر رہی ہے، وہ چیز میں خیر نہیں ہو سکتا، لہٰذا بہت سے حضرات نے اس وقت ہی اس کو چھوڑنے کا اہتمام کر لیا جب یہ دوسری آیت نازل ہوئی اس سلسلے کی یا حکم کے طور پر۔ اس کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ترمذی میں جو ہے اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، اور جیسا کہ عرب کا دور تھا کہ کھانے کے بعد شراب نوشی کا دور بھی چلتا تھا، سب نے کھانا کھایا اور شراب پی۔ مغرب کا وقت ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نماز کے لیے آگے بڑھایا گیا امام بنا کے، اور انہوں نے جب تلاوت شروع کی اور قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی تو اس میں بڑی سخت غلطی کر دی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا، اس میں تنبیہ کی گئی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے تم اپنے آپ کو پاک کر لو، اور ایسا نہ ہو کہ تم نشے میں ہو اور نماز پڑھو تو تمہاری زبان سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے وہ تم کو معلوم ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس سے فقہا نے یہ مسائل بھی جو ہے اخذ کیے ہیں کہ جب انسان کو نیند کی کیفیت ہو تو اس وقت بھی اس کو جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ نیند کو پوری کر لینا چاہیے، کیونکہ نیند کی حالت میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہی تھی۔ قرطبی کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نماز میں اونگ آنے لگے تو چاہیے کہ تم کچھ دیر آرام کر لو، اس لیے کہ تم نماز میں اگر یعنی کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، اگر تمہیں نہیں معلوم ہوگا تو تم سے جو ہے اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل،
اور پھر آخری حکم شراب کی حرمت کا سورہ مائدہ میں نازل ہوا جو بالکل فائنل تھا، اور اس میں واضح کر دیا گیا کہ اب سے شراب حرام کر دی گئی ہے کیونکہ یہ گندگی، رجس اور پلید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس سے اجتناب پر تو تم اس سے دور ہو جاؤ، اس میں گندگی ہے اور یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اس سے رک جاؤ۔ یہ بالکل انہیں آخری حکم تھا اس سلسلے کا، شراب کی حرمت کے سلسلے میں۔ اور پھر اس میں دوسرا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یعنی جب تم جو ہے گندگی میں ہو، ناپاک ہو، تو جب تک کہ غسل نہ کر لو تم عبادت نہیں کر سکتے۔ یعنی نماز کے شرائط میں سے یہ ہے کہ پاک و صاف ہونا، نہ صرف جسم پاک ہونا بلکہ لباس پاک ہونا، اور وہ جگہ بھی پاک ہونا جہاں پر تم نماز ادا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر پاکی اور صفائی کی حالتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ نجاست کی جو دو حالتیں ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، ایک جسے حدث اکبر کہا جاتا ہے اور دوسرا حدث اصغر ہے۔ حدث اکبر میں غسل کے بغیر پاکی نہیں ہو سکتی، اور حدث اصغر میں وضو سے پاکی ہو جاتی ہے۔ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک جو حدث اکبر ہے جس میں غسل کرنا ضروری ہے وہ خزائے شہوت ہے، عورتوں سے مباشرت کرنے کے بعد یا احتلام ہونے کے بعد۔ جنابت کی صورت جو بیان کی گئی ہے یہاں پر کہ جنوباً کہہ کر حالت جنابت، حالت جنابت سے مراد وہ حالت ہے جو خزائے شہوت یا احتلام کی صورت میں انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو وہ نجاست کو دور کرنے کے لیے اس کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسری نجاست اور ناپاکی کی صورت جو ہے رفع حاجت ہے، پیشاب پاخانے کو جانا یا ہوا خارج ہونا یا دیگر جو ہے چھوٹی چھوٹی نجاستیں ہیں، اس کی وجہ سے انسان کو جو ناپاکی ہوتی ہے وہ وضو کے ذریعے سے وہ پاک ہو جا سکتا ہے۔ تو یہ دو نجاستیں ہیں، دو کے دو احکامات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غسل کے ذریعے سے، دوسرا وضو کے ذریعے سے اس کی پاکی ہوتی ہے۔ یہاں پر چونکہ فقہی احکامات بیان نہیں کیے جا رہے ہیں، قرآن میں جہاں جہاں پر یہ احکامات جب آتے ہیں تو اس کے جو ضروری حکموں کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب فقہی احکامات بیان ہوں گے تو اس وقت تفصیل کے ساتھ اس کے فرائض و واجبات اور سنتیں سب بیان کی جائیں گی۔ یہاں پر جو غسل کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے حدث اکبر کی صورت میں، جب جو ہے انسان خزائے شہوت کر لے تو غسل کا طریقہ، اس کے فرائض یہ ہے کہ سارے جسم پر سے پانی بہائے انسان، اور کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے۔ یہ تین چیزیں فرض ہیں غسل کے لیے۔ بہت سی چیزیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی کرنا پڑے گا، ویسا بھی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، وہ دعا پڑھنا ضروری، وہ سب چیزیں مسنون ہیں یا مباح ہیں۔ ضروری کچھ بھی نہیں ہے، ضروری صرف اتنا ہے غسل میں کہ سارے جسم پہ سے پانی کو بہایا جائے، ایک بال برابر بھی پانی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے، اور ناک میں پانی چڑھائے اور کلی کرے، اور غرارہ بھی جو ہے کر سکتے ہیں تو کر لیں اگر حالت روزے میں نہ ہو تو، لیکن وہ فرض میں سے نہیں ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے جسم پر سے پانی بہانا، یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اور تیمم کی بات بھی یہاں پر آئی ہے، اس کی رعایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تیمم کو یعنی غسل کا اور وضو کا قائم مقام بنایا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارے انسان، اور ہاتھ مار کر اس کو جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لے اس کو، اور دوسری بار ہاتھ مار کر مٹی پر اس کو جھاڑ کر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت جو ہے اس پر پھیر لے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ تیمم پاک مٹی سے ہوگا، اور مٹی کی جتنی قسمیں ہیں اس سے ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں جو آگ میں جلنے کے بعد نرم پڑ جاتی ہے یا جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ آگ میں لکڑی یا کوئلہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے یا کاغذ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے ہی سارے میٹلز اور شیشہ وغیرہ جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، ایک یعنی مخصوص ٹیمپریچر پر
گرم کرنے کے بعد سارے میٹلز نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ میٹلز جو ہیں وہ ساری چیزیں بھی تیمم اس سے نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو چیزیں جو ہے جیسا لوہا وغیرہ ہے جو بذات خود یعنی آگ میں ڈالنے سے نرم تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر گرد و غبار جو آ جاتی ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ٹرین میں سفر ہو رہا ہے تو ٹرین پوری میٹل کی ہوتی ہے یا لکڑی کا جو ہے کوئی ایسا کیبن ہے آپ کا کہ وہ جو ہے جل کر خاک ہو جاتا ہے اگر آگ میں ڈالا جائے تو اس کے ذریعے سے تیمم نہیں ہو سکتا. مٹی کی کوئی قسم ہونا چاہیے. تو مٹی کی قسم یہ ہے کہ اس کے اوپر جو انہیں گرد و غبار آ جاتی ہے, ٹرین چل رہی ہے اس کے اوپر گرد و غبار آ گئی ہے, یا دیواروں پر جو ہے لکڑی کے دیواریں ہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ گئی ہے تو اس پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ تیمم کرنے کا طریقہ ہے اور تیمم کرنے کے لیے پاک مٹی یا گرد و غبار اسی کی قسم ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ناپاکی کی جو صورتیں ہیں اس میں پاک ہونے کے لیے ایک تو غسل ہے, دوسرا ہے وضو. اور اگر غسل کرنے سے جو ہے انسان عاجز ہو, مثلا بتایا گیا ہے کہ میں او علی سفرین ان کنتم مرضى او علی سفرین او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء, یعنی تم بیمار ہو یا سفر میں ہو. یہ دو صورتیں بتائی گئی ہیں. اس میں استثنائی صورتیں ہیں, یہ ایکسیپشنز ہے کہ سفر میں بھی انسان کو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پانی اس کو میسر نہ ہو. اس وقت کے تو سفر ایسے ہوتے تھے کہ ریگستانی سفر تھے کہ پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا, انسان کو استعمال کرنے کے لیے نہیں, تو وضو اور غسل کے لیے پانی کہاں سے ملے گا. تو اس صورت میں انسان کو رعایت دی گئی تھی. اور مرض ہونے کی شکل میں بیمار ہو تو اگر وہ غسل کرے گا یا وضو کرے گا تو اس سے اس کی بیماری میں اور مزید بڑھنے کا اندیشہ ہو, خطرہ لاحق ہو تو وہ اس سے اجتناب کر سکتا ہے. اس دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے کہ تم تیمم کر لو, جیسا کہ طریقہ بتایا گیا ہے بھی آپ کو کہ تیمم کرنے کا. تو تیمم قائم مقام ہے, غسل کا بھی اور وضو کا بھی, دونوں کے لیے قائم مقام ہے. اگر آپ کو غسل کی حاجت ہو تو بھی آپ تیمم کر کے جو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں, اور اگر غسل کی حاجت نہیں ہے, حدث اصغر ہے, اس میں صرف وضو کی حاجت ہے, اور وضو کرنے سے بھی آپ کو جو ہے بیماری کا لاحق ہو جانے کا جو ہے خطرہ ہو یا پانی میسر نہ ہو وضو کے لیے بھی, تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, دونوں صورتوں میں جب تمہارے پاس تمہیں ناپاکی ہو تو تم تیمم کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ سہولت دی ہے, دیگر امتوں کو جو ہے تیمم کا جو ہے طریقہ نہیں دیا گیا تھا اور وہ حکم ان کے لیے نہیں تھا. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. اور پھر ان کاموں کے کرتے وقت اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں, درگزر فرمانے والے ہیں. وہ تمہاری غلطیوں کو نہیں پکڑیں گے بلکہ معاف فرما دیں گے, الا یہ کہ تم جو ہے احکامات کو صحیح طور پر معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. جو کچھ بھی قرآن میں بتایا جا رہا ہے وہ بالکل حق ہے, بس اس کو سمجھ کر اس پر جو بھی عمل کرنے کی کوشش کرے گا, انسان ہونے کے ناطے, بشر ہونے کے ناطے اس سے جو غلطیاں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.